بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1961 ہے اور آج سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 32 اور 33۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما، اس کے بعد کہ تبین، واضح ہو گئی، لہم الہدی، ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ، وہ ہرگز اللہ کا بگاڑ نہ سکیں گے، شیئن، کچھ بھی، وسیحبط، اور عنقریب وہ برباد کر ڈالے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو تم، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا، اور تم باطل نہ کرو، اعمالکم، اپنے اعمال کو۔ ترجمہ یوں ہے، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور پیغمبر سے دشمنی ٹھان لی ہے، باوجود یہ کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور عنقریب اللہ ان کا سارا کیا ہوا دھرا غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین جان کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے۔ دوسری بات، لوگوں کو سیدھے راستے سے روکا ہے۔ تیسری بات، پیغمبر سے دشمنی اٹھانی ہے، باوجود یہ کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی۔ چوتھی بات، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پانچویں بات، عنقریب اللہ ان کا سارا کیا کرایا غارت کر دے گا۔ چھٹی بات، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ساتویں بات، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اہل کتاب کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اسلام لانے سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے روکا، اور خود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفت کرتے رہے، جبکہ ان اہل کتاب کو حق بات معلوم تھی، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ آخری نبی اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنی وحی کے لیے چن لیا ہے، چاہے وہ ان کی کتابوں کے ذریعے ہو، یا معجزات کے ظہور کے ذریعے ہو، یا ان قطعی دلیلوں کے ذریعے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت پر پیش کیے۔ یہ کافر لوگ کتنا بھی کوشش کریں کہ ایمان نہ لا کر اور اپنے کفر پر اڑے رہ کر اللہ کو نقصان پہنچائیں،
تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کچھ بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان اللہ کا کیا ہوگا؟ نقصان تو ان کافروں کا ہی ہے کہ یہ خود ایمان سے دور ہو کر اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ نہ ان کے ایمان لانے سے اللہ کو کچھ فائدہ ہوگا، نہ ان کے کفر پر جمے رہنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا۔ نقصان اور نفع سب ان کی اپنی ذات ہی سے منسلک ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں جنت میں ڈالا جائے گا، اور اگر کفر کو اپناتے ہیں تو انہیں ان کے برے اعمال کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کے جو بھی اچھے کام ہوں گے اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، انہیں کوئی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ وہاں پر اجر پانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جو ایمان والا ہوگا اللہ ان کے اعمال کا وہاں اجر ضرور دے گا، اور جو کافر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اچھے اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسے کہ کسی کافر نے صلہ رحمی کی ہوگی، کسی نے کمزوروں غریبوں کی مدد کی ہوگی، اچھے اخلاق اختیار کیے ہوئے ہوں گے، تو ان کا اجر تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی نفع ان کو نہیں ملے گا، اور آخرت میں تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے خسارے ہی خسارے میں رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت بدر کے دن مشرکین کو کھانا کھلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس کی نظیر سورہ انفال کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ تمہیں جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں وہ روکتے ہیں ان سے رک جاؤ، اور ہاں برے اعمال کر کے اپنے ان اچھے کاموں کے اجر کو ضائع نہ کرو۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ خیال تھا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ مومن کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جیسا کہ شرک اپنانے کے بعد کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ گمان صحابہ کا اس وقت تک تھا جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور جب یہ آیت نازل ہوگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبیرہ گناہوں سے ڈرنے لگے کہ وہ ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے نیک اعمال کو اپنے کیے ہوئے برے اعمال کے ذریعے ضائع نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور یقیناً کسی نیک اعمال کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس لیے کرے کہ بھلائی اور نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، اور یقیناً برائی بھلائی کو مٹا دیتی ہے، اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہمارا لکھا جاتا ہے، اور نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی بھی لکھی جاتی ہے۔ تو جب ہم سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ صغیرہ گناہ جو لکھا جاتا ہے معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فرمان رسول ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرے اس وضو کرنے کی طرح وضو کرے گا اور پھر 2 رکعت نماز ایسے پڑھے گا کہ اس کے دل میں اور کوئی خیال نہ آئے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے تو اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ برے اعمال ان نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس نیکی پر جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملتا، جیسا کہ حضرت ابو الملیح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اگر ہم اپنے نیک اعمال کے ثواب کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔